کمزور سے پہلوان کے مقابلے جنید بغدادی کے کان میں کہا میں پہلوان نہیں ہوں، میں غریب سید ہوں، آج میرے خاطر تو اکھاڑے میں تو اپنی ہار مان لے، کل قیامت والے دن آنا سے میری سفارش تو ضروری بہت پیارے آسان کے فوٹو ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا جمعہ المبارک پڑھنے کے لیے آنا قبول و منظور فرمائے آمین۔ جو حضرات فیس بک کو چلاتے ہیں یا واٹس ایپ یا نیٹ، وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ میاں والی میں ایک نوجوان نے جس کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس غصے میں کہ یہ پہلے کیوں پیدا ہوئی ہے، میرا تو بیٹا پیدا ہوا، 7 دن کی یا 5 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کر حضور کے آنے سے پہلے تو مانا یاد تھا، جب ہمارے حضور آ گئے ہیں اور حضور نے ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنا سکھا دیا، جب ہمارے حضور آ گئے ہیں تو حضور نے سکھایا ہے ماں کی عزت، ہمارے حضور نے سکھایا ہے ماں کی عزت، ہمارے حضور نے بتایا ہے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے پیچھے ہے۔ نوجوانوں ذرا توجہ سے سننا، توجہ سے جمعہ کو مبارک چسکے لینے کے لیے، سریلی آوازیں سننے کے لیے بھی نہیں، جمعہ کو مبارک سیکھنے سکھانے کا نام ہے، تربیت ہونی چاہیے۔ اس دن سے میں نے نیت کی اور بھی آج بہت سارے مضامین
شعبان المعظم کی عظمت کا بیان بھی ہو سکتا تھا، شب برات کے حوالے سے بھی تقریر ہو سکتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر، ان کی شان عظمت کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا سکتی تھی، فکر آخرت کے حوالے سے بھی گفتگو ہو سکتی تھی کہ او بھائیو، یہ شب برات وہ رات ہے جس میں لکھا جانا ہے کہ اگلے سال کس نے اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ ہماری موت کا پیمانہ اسی رات کو لکھا جاتا ہے، رزق لکھا جاتا ہے، موت لکھی جاتی ہے، مصیبتیں لکھی جاتی ہیں، تکالیف لکھی جاتی ہیں، خوشیاں لکھی جاتی ہیں، غمیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جو حضرات فیس بک چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آج ہمارے جمعے کا موضوع جو ہے وہ بیٹی کی عظمت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور جو اچھا سمجھتے ہیں وہ ہر بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ میری بات کو ضائع نہ کر دینا، نوجوان بیٹے ہیں، شادی شدہ بھی بیٹے، بیٹی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور جو بیٹی کو اچھا سمجھتے ہیں وہ ہر بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب جو بیٹی کو اچھا سمجھتے ہیں وہ ہر بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے، تو آؤ ذرا توجہ لے کر جب ختم ہوئی مال غنیمت اور غلاموں کو پکڑا گیا، سرکار کھڑے ہیں اور صحابہ ایک نوجوان بچی کو لے کر آ رہے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں بیٹی کے ساتھ دوپٹہ کراؤ۔ نہیں سمجھ رہی ہے، میں سمجھا نہیں سکتا، جو میری طرف رکھا میں دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ کو ماشاءاللہ بڑے زیرک اور سمجھدار ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھا سکتا۔ جنگ فتح ہو گئی، مسلمانوں نے فتح کر اور مال غنیمت لیا جاتا ہے، اور ان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ غلام اور قیدی بنا لیے جاتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کنیزائیں بن جاتی۔ نوجوان بچی غلام بن کر، کنیز بن کر وہ صحابہ لے کر آ رہے ہیں، سب کا دوپٹہ نہیں ہے۔ میرے کریم نے دیکھا، کہا بیٹی کے ساتھ دوپٹہ کراؤ۔ ایسا ذرا توجہ کرنا، اب کی رسول اللہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، توجہ رکھنا نوجوانوں۔ میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو چاہے دشمن ہو، اور اپنی بہو کے ساتھ غلط رویہ رکھنے والوں، جو نبی کافر کی بیٹی کے لیے پریشان ہوتا ہے، وہ نبی اپنے امت کے کسی غلام کی بیٹی کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہوں گے جب تو اپنی بہو کے لیے غلط فیصلے کرتا ہے۔
میرے کریم نے فرمایا گناہ کرنے سے دل پر جنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہا مجروح ہو جاتا ہے، دل بھی مجروح ہو جاتا ہے۔ کریم نے فرمایا اس کا جنگ اتارنے کے لیے یا تو کثرت سے موت کو یاد کیا کرو یا کثرت سے اپنے سونے رات کا ذکر کیا کرو۔ اور سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بولو نا، سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اس سے دل کا درد دور ہوتا ہے۔ کریم فرماتے ہیں کریم فرماتے ہیں بیٹیاں ہماری ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، سبحان اللہ، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ان کی پرورش کریں۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ان کو قرآن پڑھائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ جب وہ حتیٰ کہ وہ جوانی کے عالم میں جوان ہو جائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا دھیان رہے سبحان اللہ، اور دیاں ساڑیاں دے، لیکن سردار کی فرماتے ہیں سنو فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ 3 بیٹیاں دے اور وہ اچھی ان کی تربیت کر کے ان کا اچھا گھر بنا دے، شادی کر دے، میرے کریم نے فرمایا ہن لہو سترا من النار، میں محمد گواہی دیتا ہوں اللہ 3 بیٹیوں کی شادی کرنے والے کو دوزخ میں نہیں پھینکے گا۔ سبحان اللہ، بیٹی ہماری پتہ چاہتے کرتی ہیں پر ذمہ داری ہے، پر قربان جاؤں سرکار کے سبحان اللہ، ہماری بیٹی پر، ہماری بیٹی کی تربیت پر میرے آقا فرما رہے ہیں شبرن ہن لہو شبرن من النار، میرا رب ان 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو دوزخ میں نہیں پھینکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آگے چلیے کریم فرماتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 بیٹیاں دے، سبحان اللہ، 2 بیٹیاں، دو بیٹیاں، اللہ جس کو 2 بیٹیاں دے دے اور ان کی اچھی تربیت کر کے ان کا بیاہ کر کے حضور کا فرمان سنیں گے بڑے خوشی آپ توجہ رکھیں، پیارے نبی کا فرمان سننے کے لیے آپ مان میری طرف کریں گے نا ماشاءاللہ۔ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے، اچھی تربیت کر کے ان کا بیاہ کر دے، سرکار فرماتے ہیں میں محمد اس بندے کو قیامت والے دن اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، ایسے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جیسے یہ انگلی اور یہ انگلی برابر برابر ہے۔ سبحان اللہ،
جسے میں چاہتا ہوں اسے بیٹی دیتا ہوں. 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 49 اور 50 پڑھ کر دیکھ لیں. اس کی تفسیر جا کر سب سے پہلے اللہ نے بیٹے کا نام نہیں لیا, اللہ نے بیٹی کا نام لیا ہے. یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا. میں جسے چاہتا ہوں بیٹی کا نام فرماتا ہوں. اس آیت کے تحت اس آیت کے تحت مفسر کرام اللہ کرے ہمیں قرآن پڑھنے کی عادت پڑ جائے اور قرآن کی تفسیر پڑھنے کی بھی عادت بولو اور اللہ کرے ہمیں یہ بھی عادت پڑ جائے جو قرآن اور حدیث اور تفسیر کی بات کرتا ہے اس کی بات اور سے سننے کی عادت بھی ہمیں پڑ جائے. یہ چسکوں سے ہم ذرا ہٹ جائیں. چسکے جو ہو گیا اور چسکا نہیں قرآن حدیث. اسی آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت واصلہ بن اسقل, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا. تفاسیر میں ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ جس عورت کو شادی کے بعد پہلے بیٹی عطا فرماتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت بڑی عظمت والی ہے. جس عورت کو شادی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یا یوں سمجھیے کہ جو جس خاوند کے گھر جس شوہر کے گھر اس کی بیوی آئے اور سب سے پہلے بیٹی اس کی پیدا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے عظمت والی بیوی دے دی ہے. سبحان حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ کام ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی مالک میں تیرے سے کلام کرتا ہوں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تو مجھ پر خوش ہے. یا اللہ عام بندہ کیسے پتہ چلے گا کہ تم اس پر راضی ہے؟ اللہ نے فرمایا جس بندے کے گھر میں سب سے پہلے شادی کے بعد اس کے گھر میں اس کو بیٹی دوں, سمجھ لینا کہ میں اس بندے پر راضی ہوں کہ میں نے اس کے گھر میں بیٹی دی. اب کی کوئی اور جانا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا آپ اس سے بھی زیادہ خوش ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں بھیج دیتا ہوں یوں سمجھ لو اس پر میں پڑھے گا. سوال تھوڑی ہے. ابھی آپ کس پر بالکل راضی ہو, بہت زیادہ راضی ہو, کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ جس کے گھر میں لگاتار 3 بیٹیاں آ جائیں سمجھ لے تو مجھ پر میرا رب بڑا ہی راضی ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمان سنی. میرے آقا نے فرمایا اللہ جس کو بیٹی دے اس کو مارے نہیں, قتل نہ کرے. اور دوسری بات جو سنا جو ہم میں موجود ہے حضور نے فرمایا اس بیٹی پر اپنے بیٹے کو ترجیح نہ دے. پتر منگے 100 روپیہ 200 کٹے دے دے, دھی منگے 100 روپیہ 2 کٹے یا بیٹی کو معاشرے میں محروم نہ کرے. کریم آقا
حضور ان کا ماتھا چومتے اور کوئی بات کرتے تو کیا کہتے؟ فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے میری دی فاطمہ، تیرے مجھے محمد عباس صدقے، تیرے مجھے محمد امام ہوا۔ یہ بیٹی کی شان ہے۔ اللہ کرے یہ جو جاہلیت والا معاشرہ تھا آج پھر اس کی جھلک جو ہے ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو بیٹیوں کی عزت اور احترام